ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور پنڈال میں موجود سامعین حضرات، معزز حضرات، میں آپ کی دیدار اور زیارت کی غرض سے یہاں آج کل چونکہ ہماری کتابیں ختم ہو گئی اور اس وجہ سے سبق تھا ہی نہیں، تو ساتھیوں نے اچانک ترتیب بنا لی، مولانا طلحہ صاحب اور دیگر حضرات۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی زیارت کریں گے، میری طبیعت وہاں سے صحیح بھی نہیں تھی، گلا بھی بالکل بیٹھ گیا ہے۔ یہاں آ کر کے ایک ٹائم ساتھی کھانا کھلاتے، 5 تقریریں کراتے۔ آپ ایک تقریر کے لیے، ایک کھانے کے لیے 5 مرتبہ تقریر کراتے، تو گلے نے بھی جواب دے دیا۔ اس وجہ سے اگر آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر میں کچھ عرض کر دوں، ورنہ مجھے بنگالی نہیں آتی، آپ کو بلوچی نہیں آتی۔ یارمم پشتو شد پشتو ندانم چھی کنم او بگویت دل تراشا من ندانم چھ کنم۔ میرا دوست پٹھان ہے، وہ کہتے ادھر آ جاؤ دل تراشا، میں پشتو نہیں جانتا، خدا جانے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ شان رسالت کے حوالے سے اس پروگرام کا اہتمام کیا، بیان کرنے کے محمد رسول اللہ محتاج نہیں ہے۔ ان کی شان خود اللہ نے بیان کی ہے، اور حضرت حسان نے بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار میں محمد کی تعریف نہیں کرتا، میں محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے اشعار کا تعارف محمد کے ذریعے سے کراتا ہوں۔ اب جیسے نالائق منظور کو، مولوی منظور کو آپ جانتے نہیں ہیں، بس کسی نے بتا دیا کہ جی بڑا مولوی ہے، نبی کا خادم ہے، نبی کے جوتے سیدھا کرنے والے، تو پھر تو آپ لوگ کم از کم کھانا تو کھلاتے۔ تو ہم مولوی لوگ اپنی مارکیٹ محمد کے ذریعے سے تعارف کراتے، لوگوں میں محمد کے ذریعے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی شہرت، اپنی پبلسٹی کراتے ہیں۔ ہماری زبان سے محمد کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ والقلم وما یسطرون۔ مجھے اس قلم کی قسم ہے، صوفیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، علماء مجھے گرفت نہ کرے۔ والقلم، مجھے اس قلم کی قسم ہے جو محمد کا نقشہ بنا رہا ہے، اور ما یسطرون، اس نقشے کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، اس نقشے کی قسم ہے جو فرشتے بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں نے یا قلم نے جو نقشہ بنایا وہ محمد کا نقشہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بار بار سراج منیرہ، کہ آپ چمکتے دمکتے سورج ہیں۔ یاد رکھ لینا، یہ جو تارے ہیں نا، تاروں کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج کی ہے، چاند کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج کی ہے۔ یہ پتہ نہیں مولوی کون سے بیٹھے ہوئے، آپ کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمارے یہاں مشہور ہے کتابوں کے اندر نور القمر مستفاد من نور الشمس۔ نور القمر ہے، چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے حاصل شدہ ہے۔ جیسے کہ آپ کے ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے نا، ایمرجنسی لائٹ کو آپ بجلی کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ پاور لیتے لیتے جب بجلی چلی جاتی ہے تو پھر ایمرجنسی لائٹ وہ آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ چاند کی جو روشنی ہے، تاروں کی جو روشنی ہے، یہ سب کچھ سورج سے حاصل شدہ ہے۔ اور فرماتے اے محمد آپ سورج ہیں، چمکتے دمکتے سورج ہے۔ جتنے بھی انبیاء نور لے کر کے آئے وہ سارے آسمان کے تارے ہیں، وہ سارے آسمان کے چاند ہیں، لیکن اصل سورج اے محمد آپ ہیں۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ آپ کچھ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے تو خواہ مخواہ میں فضول یہ ہے کہ محنت کر رہا۔ پھر بات سمجھ لینا،
دن کو جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی تارے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کبھی کبھی چاند ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی جب آ جاتی ہے، سورج کی روشنی، تو تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تارے ہوتے ہیں لیکن ان کی روشنی نظر نہیں آتی، چاند بھی ہوتا ہے لیکن ان کی روشنی نظر نہیں آتی۔ سورج جب آ جاتا ہے، سارے انبیاء، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائے، ان کی شریعتیں سب کچھ، ان کا مقام وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب محمد کی روشنی آ گئی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب محمد کی باری ہے۔ آپ کو کچھ بلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ اب جب کہ آپ آ گئے تو آپ کے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ انبیاء اپنے جگہوں پر موجود ہیں، ان کی روشنی سب کچھ ہے، تاروں کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن اب وہ روشنیاں سورج کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سورج چونکہ محمد رسول اللہ، اب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی حیثیت، ان کی قیمت، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب سورج کی روشنی کے تحت آپ کو چلنا ہوگا، اور سورج محمد ہے، اس کی شریعت کی روشنی میں آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ کو کچھ بلا پڑا؟ پھر اس بات کو سمجھ لینا کہ دنیا کے اندر اندھیرا پہلے ہے۔ یہ پتہ نہیں سائنسدان بیٹھے ہوئے ہوں گے، کائنات کے اندر اصل چیز اندھیرا ہے، اندھیرا اور تاریکی پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے۔ یہ پوری کائنات تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور ان کو روشنی محمد نے فراہم کی۔ تیسری بات سمجھ لینا، روشنی لینے والا جب سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کے بیسمنٹ ہے، نیچے جیسے آپ کے مکانات ہیں، زیر زمین ہے، اگر آپ کھڑکیاں بند کر دیں گے اور پردے لٹکا دیں گے، دروازے بند کر دیں گے، سورج کی روشنی اتنی نہیں آئے گی، سورج کی روشنی نہیں ہے۔ ایک کھڑکی کھولو گے کچھ روشنی آئے گی، دو کھڑکیاں کھولو گے کچھ روشنی آئے گی، پردے کھولو گے اور روشنی میں اضافہ ہوگا، دروازے کھولو گے اور روشنی میں اضافہ ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورج، یہ نور، محمد رسول اللہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ جو اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولے گا روشنی آئے گی، جو اپنے سینے کی کھڑکیاں کھولے گا اور روشنی آئے گی، دل و دماغ کو کھولے گا محمد کی شریعت کے لیے اور روشنی آئے گی۔ اور جس کے اندر گٹر لگا ہوا ہے، جس کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سورج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کاڑے نبی کی ضرورت ہے جو دجال اور کذاب ہے، اس کے دل میں کبھی روشنی نہیں آئے گی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ میں نام نہیں لے سکتا، نام بھول گیا۔ قرآن کی روشنی جہاں گئی، محمد رسول اللہ کی ہدایت کی روشنی جہاں پر گئی، وہاں پھر کسی اور نبی کا تصور بھی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی میں ہوتے ہوئے پھر کسی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ان کی نبوت بھی ختم نہیں ہوگی۔ من قال بسلب نبوتی فقد کفر، جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلب نبوت کا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبوت اس کی ختم نہیں ہوگی، نبوت اس کی برقرار رہے گی، لیکن شریعت اس کی موقوف ہوگی، شریعت اس کی منسوخ ہوگی۔ عمل ان کی شریعت پہ نہیں ہوگا، عمل محمد کی شریعت پر ہوگا۔ وہ بحیثیت تابع اور پیروکار وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح فرمایا، مشکات کے اندر حدیث ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، کوئی بھی نبی اس وقت موجود ہوتے وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ جو آپ کی گھڑی ہے، یہ جو گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر 3 سوئیاں ہیں، ان کے اندر 3 سوئیاں، سیکنڈ والی ہے، منٹ والی ہے، گھنٹے والی ہے، اور 1 2 3 4 12 تک یہ دائرہ ہے، یہ پورا۔ اب یہ مرکز سے، یہ جو درمیان والا حصہ یہ مرکز ہے، یہ درمیان والا حصہ یہ مرکز ہے۔ اس مرکز سے گھنٹے والا سوئی 1 پہ جائے گا 1 بج جائے گا، یہاں مرکز سے سوئی 2 پہ جائے گا 2 بج جائے گا، اور اگر یہ سوئی جب تک نہ جائے
آپ کہیں 2 بج گئے، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ سوئی مرکز سے نہیں جائے گی، آپ 3 بجے نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب کچھ 2 بجے، 4 بجے، 9 بجے، 10 بجے، یہ سب کی تصدیق مرکز سے ہوگی، مرکز کے سوئیوں سے ہوگی۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دائرہ نبوت ہے، یہ سارے کے سارے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ مرکز